اور جو اس کی نقشے کھینچے ہوئے وہ پورے ہو چکے ہیں. مغربی قومیں، عیسائی قومیں مراد، ان کی ایڈس چل بھی رہی ہیں دنیا میں. گندم کے پہاڑ لگا دیتے ہیں وہ جن ملکوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں. جہاز بھر بھر کے پاکستان میں بھی PL480 کے تابع جاتے رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں مختلف ممالک میں. اور جن کو یہ دبانا چاہتے ہیں ان سے ایڈ کھینچ لیتے ہیں. وہاں فاقے پڑتے ہیں، برے حال ہوتے ہیں، قوموں کی قومیں موت کے کنارے تک پہنچ جاتی ہیں. افریقہ میں اب کیا ہوا ہے، وہاں ان کو پتہ تھا کہ 4-5 سال بعد بڑا سخت قحط آنے والا ہے. خود ان کے اداروں نے پیشگوئیاں کی ہوئی تھیں. یونائٹڈ نیشنز نے تفصیل سے لکھا ہوا تھا ان کے ماہروں نے کہ فلاں وقت یہ تک یہ شروع ہوگا، قحط اس طرح پھیلے گا کہ ان کی ممالک کو اپنی زد میں لے گا، کیا اس کے نقصانات ہوں گے. چپ کر کے بیٹھے رہے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو جب تک یہ ہمارے نظام کو قبول نہ کریں. افریقہ میں اس طرف لیفٹ کی طرف رجحان زیادہ ہو رہا تھا اور ایتھوپیا میں خاص طور پر لیفٹسٹ حکومت تھی، رشین حکومت کے تابع. ان کو یہ سبق دینا چاہتے تھے اور در حقیقت تو خدا مجبور کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری کرانے کے لیے. تقدیر تھی لکھی ہوئی کہ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے وہ بہرحال پوری ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے تعاون نہیں کیا ان کو انہوں نے بھوکا مارنا ہے. وہاں قید دیکھو گے، جو ان سے تعاون کرتے ہیں ان کو یہ روٹی پہنچاتے ہیں، گندم دیتے ہیں، مکھن دیتے ہیں، جو بھی چاہیں دیں. یہ تو سارے حالات تفصیل سے پورے ہو چکے ہیں. اگر قوم مانے لیے جائیں دجال سے تو اس قوم کا غلبہ ساری دنیا پہ ہو بھی چکا اور بڑی دیر سے ہوا. اب تو غلبے ہٹنے کے دن بھی آنے شروع ہو گئے اور ابھی تک یہ دوسرے علماء انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں علامتیں دکھاؤ آخری زمانے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دجال کی پہچان کے لیے کچھ اور علامتیں ایسی واضح فرما دی کہ جس کے بعد کسی سمجھدار کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. فرمایا وہ صلیب کا گویا پجاری ہوگا کیونکہ جس مسیح نے دجال کو قتل کرنے آنا ہے اس کی نشانی یہ بتائی کہ وہ صلیب کو توڑے گا اور دجال کو قتل کرے گا اور سور کو مارے گا. اب یہ 3 بنیادی علامتیں ایک جگہ اکٹھی فرما دی. سور، صلیب اور دجال، ان سے مقابلہ کرنا ہے مسیح. اب آپ بتائیے کہ سور اور صلیب اکٹھا جب نام لیا جائے تو کون سی قوم ابھرتی ہے؟ سور کھانے والے تو اور بھی ہیں لیکن صلیب کے پجاری سور کھانے والے سوائے عیسائیوں کے اور کوئی. اس لیے مراد یہ تھا کہ عیسائی قوم سے ٹکر لے گا، دجال کو مارے گا. بتا دیا کہ یہ دجال یہی لوگ ہیں جن کی یہ نشانیاں 2 ظاہری بتا دی ہیں. کسی کے ذہن میں جو شک رہ سکتا تھا اسے اور بھی کھول دیا تھا. اتنا واضح کر دیا کہ اس کے بعد کوئی آنکھیں بند کرے زبردستی تو نہیں دیکھے گا ورنہ اس کو نظر آ جانا چاہیے. فرمایا دجال کا گدھا بھی خدا نے مجھے دکھایا ہے اور اس گدھے کی علامتیں تفصیل سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیشگوئیوں میں بیان فرمائی. کثرت کے حدیثوں میں ملتی. مسلمان علماء کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک گدھے کا ذکر آئندہ پیشگوئیوں میں آخر کیا مطلب ہے. کبھی کسی نبی نے گدھے کی باتیں اس طرح تفصیل سے نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی، سب انبیاء سے افضل، ایک گدھے کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں اس بات کو نہیں سمجھے. گدھا صرف علامت تھا ایک سواری کی اور یہ بات دکھانے کے لیے گدھے کے اوپر زور دیا گیا تھا کہ لوگ سمجھ سکیں کہ جس قوم کی یہ سواری ہوگی، جس قوم نے ایسی سواریاں ایجاد کی ہوں گی وہی دجال. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آگ کھا کے چلے گا. اب آگ کھا کے چلنے والا گدھا تو آج تک پیدا نہیں نہ ہوا کوئی، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ آگ کسی سواری کی فائر پاور بن سکتی ہے، یعنی فائر پاور کے ذریعے بھی کوئی سواری چل سکتی ہے. حیرت انگیز پیشگوئی ہے. لیکن ابھی یہ صرف آغاز ہے اس کا. پھر فرمایا کہ وہ جو گدھا دجال کا ہے اس کے پیٹ کے اندر لوگ سوار ہوا کرتے ہیں.
اب پیٹ میں کہاں سے داخل ہوں گے؟ فرمایا اس کی سائڈ پہ سوراخ ہوں گے داخلے کے لیے. اور یس یو آلریڈی گاٹ اٹ. ناٹ اونلی ایروپلین, سم ادر از دیر. پھر فرمایا کہ اس کے اندر روشنیاں ہوں گی, یعنی پیٹ میں جاتے ہوئے خیال آتا ہے کہ اندھیرا ہوگا گدھے کے پیٹ میں. فرمایا نہیں, اس گدھے جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں جو خدا نے ہمیں دکھایا ہے اس کے اندر روشنیاں چل رہی ہوں. پھر فرمایا کہ ابھی کئی عقل کے اندروں کو نہیں پتہ لگتا, اس بچے نے تو فون کہہ دیا جہاز, لیکن جنہوں نے آنکھیں بند کی ان کو نہیں سمجھ آتی. فرمایا کہ وہ اتنا تیز چلے گا کہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرے گا. زمین پر چلنے کا یہ نقشہ کھینچا, اور پھر سمندر میں چلنے کا بھی اس کا ذکر فرمایا. فرمایا وہ سمندر میں چلے گا اور گھٹنوں گھٹنوں تک ڈوبے گا, زیادہ نہیں ڈوبے گا. صاف پتہ چلا کہ وہ تیر رہا ہے. پھر فرمایا کہ وہ ہوا میں بھی اڑے گا اور بادلوں سے اوپر, کلاؤڈ لائن سے اوپر نکل جائے گا, اور اتنا تیز رفتار ہوگا اور اتنا لمبا اڑے گا کہ آپ نے فرمایا مثال کے طور پر کہ اس کا ایک قدم مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں ہوگا. یعنی اس کی فلائٹ کراچی سے ہوتی ہے تو نیو یارک جا کے اترتی ہے, یا لندن جا کے اترتی ہے, کسی اور جگہ. یہ گدھے کی نشانیاں بتا دی. اب آپ بتائیں کہ سوائے گدھے کے ہر ایک کو سمجھ آ جانی چاہیے. کیونکہ وہ شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے. اب یہ گل ہی ہے بیچارہ جو اس کو نہیں پتا کیا حال ہے, ورنہ سارے باغ کو پتہ لگ گیا. یہ نشانیاں پھر یہاں تک تفصیل بیان فرمائی کہ اس کے ماتھے پر چاند ہوگا. اب جو علماء ظاہری لفظ پر اٹکے بیٹھے ہیں کہ جب تک ظاہر کا معنی نہ ہو ہم سمجھیں گے نشانی پوری ہوئی, ان کو اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ چاند کا حجم کتنا ہے اور گدھے کا کتنا ہے. گدھے کا جو حجم بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ فرمایا اس کے 2 کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کان کی مثال اگر آپ سمندری جہاز سے لیں تو اس کا پیٹ کم و بیش اتنا ہوتا ہے, اوسطاً بیان کیا جاتا ہے. گاڑی کے اگلے ڈبے میں بھی ایک کان لٹکا ہوتا ہے جھنڈی کا, اور ایک پچھلے ڈبے میں بھی کان لٹکا ہوتا ہے. عجیب شیخ خدا کی شان کہ جھنڈی ان کو کان کی شکل کی ملی. وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی فرمانی تھی اللہ تعالیٰ نے, اور وہ بھی کم و بیش یہی فاصلہ ہے. ہوائی جہاز کے 2 کان میں اس کے 2 پار جو ہیں ان کے یہ کم و بیش یہی فاصلے, یعنی 70 ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ دل کے فٹوں میں یا انچوں میں یہ فاصلے, مراد ہے کہ بہت بڑا کشادہ ہوگا. اس تفصیل سے پوری ہوئی. اب اس کے اوپر ماتھے میں چاند کہاں سے آ سکتا ہے؟ چاند تو اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہ ایسے جیسا گدھے کا نقشہ کھینچا ہے, ایسے لاکھ گدھے بھی ہوں تب بھی ان سے حجم میں بڑا ہے, کروڑ گدھوں سے بھی زیادہ, ارب گدھوں سے بھی زیادہ. اتنا بڑا ہے چاند اس سائز کے گدھے کے مقابلے پر, جو اس کے ماتھے پہ چاند آ ہی نہیں سکتا. مراد یہ تھی کہ گول روشنی ہوگی چاند کی طرح, دور سے دیکھو گے تو بعض دھوکہ لگے گا کہ چاند نکلا ہے. اور اب واقعہ یہ ہے